ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ جنت اپنی ہے ہماری. یہ عقیدہ بھی موجود ہے ابھی اسلامی دنیا میں بھی موجود ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ 73 میں سے یا 72 میں سے وہ جو نجات پانے والا ہے وہ ہم ہے، یعنی جنت ہماری ہے. ہیں جی، جنت تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو جانا ہی ہے ہم نے. یہ عقیدہ ان سے ہی ادھر سرایت کر گیا ہے. بہت سارے عقیدے، بہت ساری باتیں بالکل عینہ جو یہود میں، جو پیچھے نصرانیوں میں موجود تھی، ساری اٹھ کے ہماری امت اسلامی میں آ گئی، اور بالکل اسی طرح تمام چیزیں یہاں بھی عمل ہو رہی ہیں. اور دیکھیں نا، اب یہ عقیدہ، وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، جنت ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، ہم سے بڑھ کر اور کون اللہ کے قریب ہو جا سکتا ہے. ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور ہماری پٹی میں اتنے نبی آئے ہیں اور اتنے سلسلے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے ہوئے. تو یہاں خدا کریم فرماتا ہے نبی کو کہ ان سے کہہ دے، کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دار آخرت یعنی جنت وہ ہے صرف اور صرف آپ کے لیے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی کو یہ حق ہے بھی نہیں. وہی جیسے 72-73 فرقے والی بات نہیں ہے کہ بس وہی ایک ہے اور دوسرے سارے کدھر ہیں، اور وہ بھی ہم ہیں. جو وہ ایک نجات پانے والا ہے وہ بھی ہم ہیں، باقی سارے ہاں جی جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. ہاں جی، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر یوں آپ گمان کرتے ہیں کہ دار آخرت وہ آپ کے لیے ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، من دون الناس، اور لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے اس جنت کا اور اس دار آخرت کا، کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے. تو اے نبی ان سے بولیں فتمنوا الموت، تو اپنے اس دار آخرت کی آپ تمنا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، بہت ہی سمپل امتحان ہے. تمام ان کا جو دعوے دار ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک فارمولہ ہے یہ، کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہے، جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہے اور بہت اس کو یقین ہے کہ وہ نیک ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت محفوظ ہے، تو اس کا کیا، اس کے اندر میں حتماً یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ کب وہ کیا کرے، مرے. وہ تو یہ چاہے گا کہ آج ہو کل ہو، وہ تو کہے گا کہ اللہ کرے یہی میرا آخری کھانا ہو. ہیں جی، اللہ کرے کہ یہ دن میرا آخری دن ہو. اس طرح کی اور یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں. دوسری آیات میں یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو زاہد ہوتے ہیں، جو واقعاً جن کا آخرت میں گھر ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لا تفرحوا علی ما آتاکم ولا تسوءوا علی ما فاتکم ہو جاتے ہیں. یعنی جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے ان کو فرح نہیں ہوتی ہے، اور جو ان کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میری ہے ہی نہیں، آ گئی ہے تو بھی میری نہیں ہے، ہاتھ سے چلی گئی ہے تو مجھے پرواہ نہیں. تو یہ جو ہے بہت اچھا ایک ٹیسٹنگ یا چیک کرنے کے لیے بہت اچھا ایک فارمولہ ہے کہ اگر کسی کو یہ ہے کہ وہ آخرت اس کے لیے ہے، تو پھر حتماً وہ کیا کرے گا، وہ تو موت کی تمنا کرے گا. موت کی تمنا تو آپ جانتے ہیں نا، جیسے باقی چیزوں کی تمنا کیسے کرتے ہیں بندے، کہ صبح اسی کا فکر، شام اسی کا فکر، ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ کب وہ چیز حاصل ہو.
کسی چیز کی بھی تمنا ہو، مثلا کوئی بندہ کسی خاص ڈگری کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صبح شام اسی چکر میں ہوگا کہ کیسے ہو کہ میری اس ڈگری پر رسائی ہو اور میں اپنا وہ مکمل کروں کورس اور اس تک پہنچوں. صبح بھی فکر اسی کی، شام کی. تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کریں، کیونکہ آپ کا جو اتنا دارالآخرہ کو کم چیز تو ہے نہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے، مثال ابھی مجھے پتہ چل جائے کہ مثال فلاں شہر میں میرا بہت بڑا انعام نکلا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہے ادھر، اور میں بہت اس کی قیمت، قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہے، تو پھر کیا حال ہوگا میرا؟ میں یہ چاہوں گا کہ جلد از جلد جو ہے کیا کروں، اپنے آپ کو اس انعام تک پہنچوں اور اس انعام کو پاؤں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت آپ کے لیے ہے، تو پھر کیا ہے؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہیں تو اپنا موت کی تمنا کریں. لیکن اب اللہ کا تبصرہ بھی اس پر سنیں. اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 95 میں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لیکن موت کی تمنا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. موت کے تو نام سے ان کو کیا آتی ہے؟ موت آتی ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ اے اللہ وہ بھی بتا دیں کہ یہ کیوں نہیں چاہتے. بما قدمت ایدیہم، وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کارنامے کر رکھے ہیں، جو دنیا میں کارنامے کر رکھے ہیں، اصلاً دل ہی نہیں چاہتا ہے ادھر جائے آدمی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کسی بچے سے کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ والدین سے آنکھیں چرا کے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، بھائی کسی طریقے سے ان کے سامنے آئے ہی نہیں. لیکن جس نے اچھائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، جس نے کوئی اچھا کارنامہ کیا ہوتا ہے، وہ تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے والدین کو یا بڑوں کو کہ وہ ان کے سامنے جائے اور اس کو کیا کریں گے، وہ اس کی قدردانی کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، اس کو کہیں گے کہ واہ بھائی واہ، اس کو احترام دیں گے، اکرام کریں گے اس کا.